دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا والسحر، جادو کرنا، جادو کرانا، یہ بھی ایک انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، گناہ۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک نبی تھے جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ ان کے زمانے میں جادو سیکھنے کا، سکھانے کا بہت دورہ تھا، لوگ بہت زیادہ جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے ان کے زمانے میں۔ تو ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں کیا ہے، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 الف لام میم کے اندر، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے قوم کے لوگ تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن کی شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے، شیاطین جس کو پڑھتے تھے، یعنی جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ تو ان کے قوم کے جو جاہل لوگ تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ بھی انہی شیاطین کے پیچھے پڑ گئے، اور وہ یہود و نصارہ ان پر الزام ڈالنے لگے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا، یہ جادوگر ہیں، جادو سیکھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور اس جادو کے بدلے یہ حکومت بھی کرتے ہیں۔ لوگ ان پر الزام بھی ڈالنے لگے، تو اللہ نے اس کی نفی کی۔ وما کفر سلیمان، اے کافر، اے مشرکو، تم سن لو کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، کبھی بھی جادو نہیں سیکھا، نہ سکھایا کسی کو، وہ جادو سے بری ہیں، بے تعلق ہیں، جادو سے دور ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ جو جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، وہ شیاطین ہوا کرتے تھے، اور شیاطین جادو سیکھتے تھے اور لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، اور وہ یہود و نصارہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو حابیل میں، وما انزل علی الملکین بابیل میں ہاروت اور ماروت پر جو چیز نازل کی گئی تو اس کے پیچھے بھی وہ لوگ پڑ گئے۔ وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، بہرحال وہ جو بھی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو جادو سکھانے سے پہلے یہ بات کہہ دیتے تھے کہ بھائی تم لوگ جادو مت سیکھو، ہم لوگ آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ کیا معلوم ہوا؟ جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے، حرام ہے اسلام میں، اس لیے وہ بیان کرتے تھے۔ جادو سکھانے سے پہلے کہتے تم کفر مت کرو، جادو مت سیکھو، ہم لوگ آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بہرحال ان کے قوم کے لوگ شیاطین سے، لوگوں سے ایسی جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جاتی تھی۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جادو کتنا بھی ہو، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کبھی بھی اثر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ جادو کرنے والے، سکھانے والے بھی جانتے تھے اس بات کو کہ جادو کرنے سے، کرانے سے کوئی نہ تو نقصان ہو سکتا نہ فائدہ مل سکتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو کوئی شخص جادو سیکھے گا، سکھائے گا، جادو کا کاروبار کرے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ سیدھے جہنم ہے۔ تو ان آیتوں کو سامنے رکھیے تو اللہ رب العالمین نے جادو کا ذکر اس آیت کے اندر کیا ہے، اور بہت ساری باتیں اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک بات بھی بیان کی ہے کہ جو کوئی جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، جادو کا کاروبار کرتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جادو سیکھنا حرام ہے، کفر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے جادو کا ذکر کیا ہے، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں، سورۃ نمبر 20 پارہ نمبر 16، پارے کا نام ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر زمین میں دنیا میں کہیں بھی چلا جائے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جادوگر جادو سیکھ کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادو کی بدولت۔ اور آپ خود دماغ لگائیے کہ اگر جادو سیکھنے سے آدمی اگر کامیاب ہو سکتا دنیا کے اندر، تو جادو سیکھنے والا، جادو دکھانے والا لوگوں کو گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں کیوں چلتا پھرتا ہے؟ گھر بیٹھ کر کے نہ پیسہ کما لے، پیسہ بنا لے جادو کی بدولت، اگر جادو سیکھ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر شخص جادو سیکھ کر کے زمین میں، دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادو کی بدولت۔ اور
تو یہ دوسرا گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان